السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں آج میں آپ کو اسلامیات کی بک 6 کلاس سے چیپٹر پڑھاؤں گی طارق بن زیاد۔ اس کے لیے آپ اپنی بک کا پیج نمبر 78 اوپن کر لیجئے۔ طارق بن زیاد کا شمار ان مسلم فاتحین اور سپہ سالاروں میں ہوتا ہے جن کی شجاعت یعنی بہادری کے کارنامے تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں، یعنی کہ ان کی ہسٹری میں بہت اچھے الفاظ میں تعریف کی گئی ہے۔ انہوں نے ایک مختصر فوج کے ساتھ، یعنی ایک بہت فوج میں ان کی بہت کم لوگ شامل تھے، ایک بہت بڑی فوج کو شکست دی، ہرایا اور دین اسلام کا پرچم بلند کیا۔ طارق بن زیاد فاتح اسپین ہیں، یعنی انہوں نے اسپین کو فتح کیا تھا۔ ان کی فتح سے اسلام پورے یورپ کی سرزمین پر پھیلا۔ طارق بن زیاد افریقہ کے رہنے والے تھے اور بربر نسل سے ان کا تعلق تھا۔ آپ 680 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ اموی دور میں افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے اور فوجی خدمات پر مامور تھے، یعنی موسیٰ بن نصیر کے نائب یعنی اسسٹنٹ تھے اور فوج میں تھے۔ یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کی دور حکومت کا تھا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کو حکم دیا کہ شمالی افریقہ کے ساحلی شہروں، جو ساحل کے ساتھ شہر ہیں، طنجہ اور سبتا کو فتح کرو۔ موسیٰ بن نصیر نے طنجہ کو فتح کیا اور اس کا نظم و نسق، یعنی اس کا سارا حکومت اور ڈسپلن جو ہے وہ طارق بن زیاد کے سپرد کر دیا، یعنی ان کے حوالے کیا۔ افریقہ کی اسلامی سلطنت کو ہمسایہ ملک اسپین کی بحری طاقت سے خطرہ لاحق تھا، یعنی افریقہ کو اسپین سے خطرہ تھا۔ اس وقت اسپین پر ایک ظالم حکمران حکومت کرتا تھا جس کا نام راڈرک تھا۔ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اسی کا ایک گورنر تھا جس کا نام کاؤنٹ جولین تھا، اس نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اسپین کے عوام کو اس ظالم بادشاہ کی حکومت سے نجات دلائے۔ اس لیے اس نے اسپین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی قیادت طارق بن زیاد کے حوالے کی۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کو 7,000 کا لشکر دے کر اسپین روانہ کیا۔ طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے راستے سے اسپین کے جنوبی ساحل جبل الطارق پر اترے، جو آج کل جبرالٹر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہاں پر ایک پہاڑ کا نام ہے جس کو آج کل جبرالٹر کہتے ہیں۔ اسپین کا بادشاہ راڈرک 1,00,000 فوج لے کر طارق بن زیاد کے مقابلے میں آیا، تاہم افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر نے طارق کی مدد کے لیے 5,000 سپاہی اور بھیجے۔ اس طرح طارق کی فوج 12,000 کے لشکر پر مشتمل تھی۔ جب طارق کی فوج اسپین کے ساحل پر اتری تو انہوں نے اپنے سپاہیوں سے خطاب کیا اور کہا کہ تم میں سے ہر ایک اچھی طرح سوچ لے، یہ مہم جوئی معمولی نہیں، یعنی یہ لڑائی جو ہے وہ معمولی نہیں ہوگی۔ یہ جنگ، ہم یہاں کے راستوں سے واقف نہیں، یہاں کے راستوں کو بھی ہم نہیں جانتے، تعداد میں بھی تھوڑے ہیں، جنگی سامان بھی تھوڑا ہے، تم میں سے جو واپس جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، مگر ایک بھی مسلمان واپس جانے کو تیار نہ ہوا۔ پھر آپ نے ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم اٹھایا اور حکم دیا کہ کشتیوں کو آگ لگا دی جائے۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی، یعنی یہ حکم مان لیا گیا اور ساری کشتیاں جلا دی گئیں جن پر سفر کر کے وہ اس ساحل تک پہنچے تھے۔ کشتیاں جلانے کا مقصد یہ تھا کہ سپاہیوں کے دل سے واپسی کی امید ختم ہو جائے اور وہ بہادری سے اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اس موقع پر نیکسٹ پیج پر آ جائیں۔ اس موقع پر طارق بن زیاد نے اپنی فوج سے تاریخی خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر پیچھے۔ خدا کی قسم، عزم و ہمت اور استقلال کے سوا کوئی چارہ نہیں، یعنی تمہارے پاس ہمت کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چومے۔ سنو، میں تمہیں کسی ایسی چیز کی طرف نہیں بلا رہا جس کو میں خود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یقین رکھو، اگر تم تھوڑی دیر کی تکلیف اٹھا لو گے تو اس کے بدلے زمانہ دراز تک عیش و راحت سے رہو گے، یعنی ایک لمبے عرصے کا سکون میسر آ جائے گا۔ تم اس جزیرے میں اللہ تعالیٰ کا کلمہ حق یعنی دین اسلام کو ترقی دینے آئے ہو، بلند کرنے آئے ہو۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور دونوں جہانوں میں تمہارا نام باقی رہے گا۔ جب فوجیں آپس میں ٹکرائیں گی تو پہلی تلوار میری ہوگی۔ اگر میں مارا جاؤں تو اپنے میں سے کسی سمجھدار آدمی کو دوبارہ اپنا لیڈر،
امیر چن لینا، مگر اللہ کی راہ میں جان دینے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ اگر تم دشمن کو پیٹھ دکھا کر بھاگو گے، یعنی اگر جاؤ گے جنگ کو چھوڑ کر، تو قتل کر دیے جاؤ گے یا گرفتار ہو کر پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے شہادت کو اپنی خوش قسمتی سمجھنا اور آگے بڑھنا، اور اس وقت تک لڑنا جب تک تمہیں فتح نصیب نہ ہو جائے۔ طارق کے خطبے نے مسلمان سپہ سالاروں کے دلوں کو گرما دیا اور ان کے دلوں میں جذبہ جہاد یعنی جنگ لڑنے کی ایسی مہمیز لگی، یعنی ایسا شوق پیدا ہوا، ایسی خواہش جاگی کہ جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا دریائے گوڈالیٹ کے ساحلی مقام شریش میں ہوا، گھمسان کی جنگ ہوئی، یعنی بہت زبردست قسم کی جنگ ہوئی، اور بالآخر طارق بن زیاد صرف ایمانی طاقت کی وجہ سے اپنے تھوڑے سے لشکر کے ساتھ ایک بہت بڑے لشکر پر غالب آ گئے، یعنی انہوں نے جنگ جیت لی۔ اس فتح سے اسپین کے مستقبل کا فیصلہ ہو گیا۔ یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی جو صدیوں تک برقرار رہی، اور یورپ میں اسلامی ترقی کے راستے کھل گئے۔ جزاک اللہ۔